ناظرین، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ جب بھی آپ خوش ہوں یا پریشان یا اور بھی کسی حالت میں ہوں تو سامنے والا بندہ آپ کو دیکھتے ہی یہ بات جان سے لیتا ہے کہ آپ اس وقت خوش ہیں یا پھر پریشان، یا آپ کس حالت میں ہیں؟ تو دراصل یہ کس طرح ممکن ہے جب کہ آپ کے ماتھے کے اوپر کسی قسم کے بھی الفاظ یا کوئی حالت لکھی ہوئی نہیں ہوتی؟ تو دراصل اس کے پیچھے ایک بہت ہی بڑا سائنٹیفک فینومینا ہے۔ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ پیشانی کے نقوش کے راز کیا ہیں تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہر انسان کی پہچان اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ پروردگار عالم کا وجود اگرچہ اعضائے جسمانی سے بالا تر ہے لیکن اس کا بھی اپنا ایک چہرہ ہے۔ اسے وجہ اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہ الفاظ یعنی وجہ اللہ کئی مقامات پر استعمال ہوئے ہیں اور معصومین کی دعاؤں میں بھی کئی مقامات پر موجود ہیں۔ جہاں تک پیشانی کے نقوش کا تعلق ہے تو شاید یہ انسان کے چہرے کے تاثرات کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ تمام زمینی مخلوقات میں یہ شرف اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو عطا کیا ہے کہ وہ چہرے کے ذریعے اپنے تاثرات، جذبات، مثلاً غصے، خوشی، نفرت یا محبت کا اظہار کر سکے۔ دوسرے تمام حیوانات اس عظیم فضیلت و سہولت سے محروم ہیں۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں امام حسین علیہ السلام کے اس کلام پر، وَأَسَارِيرِ صَفْحَةِ جَبَيْنِي، پیشانی کے نقوش کے راز۔ چہرے کے نقش و نقوش میں نہ حرف ہوتے ہیں اور نہ لفظ اور نہ جملے، لیکن انسان کا چہرہ ایک کتاب کی طرح ہوتا ہے اور اسے کتاب ہی کی طرح پڑھا بھی جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات یہی نہیں کہ انسان اپنے چہرے سے اپنی دلی تاثرات کا اظہار کر سکتا ہے یا اپنے تاثرات کو بہت ہی اچھے انداز میں نکھار سکتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کہ احسان یہ ہے کہ دوسرا انسان اس کے دکھ، تکلیف، خوشی یا راحت کو محسوس بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو شخص تمہارا چہرہ دیکھ کر حال نہ سمجھ سکے، اس سے دل کا حال کہنا وقت کا ضیاع ہے۔ جانور اپنی آوازوں یا اپنی دوسری حرکات سے اپنے احساسات مثلاً خوف یا تکلیف کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن ان کے چہرے جذبات اور احساسات سے یکسر خالی ہوتے ہیں۔ البتہ بندروں کے چہرے غصے کو ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ہزاروں طرح کے احساسات و جذبات کو چہرے کے ذریعے ظاہر کرنے کی صلاحیت انسان کے سوا کسی دوسرے حیوان کے پاس نہیں ہے۔ انسان کے پاس یہ صلاحیت ایک ایسی شے کے ذریعے آتی ہے جو کسی باریک دھاگے کی طرح انسان کے دماغ کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی ہماری فیشل نرو۔ فیشل نرو کرائنل نروز میں سے 7ویں نمبر رگ ہے۔ یہ کھوپڑی کے سوراخ سے نکل کر اس کے پورے چہرے میں پھیلی ہوتی ہے اور چہرے کے مختلف حصوں کو دماغ کے حکم کے مطابق کنٹرول کرتی ہے۔ یہ فیشل نرو ہے جو آپ کی پیشانی کے نقوش کے وقت ضرورت بناتی اور بگاڑتی رہتی ہے۔ یہ اعصابی رگ پورے چہرے کے تاثرات کو کنٹرول کرتی ہے، اس لیے کہ یہ دل کا حال جانتی ہے اور دماغ کے حکم پر ہزاروں طرح کے تاثرات و احساسات کو آپ کے چہرے پر ظاہر کرتی رہتی ہے، اس طرح کہ آپ کو دیکھنے والا بغیر کچھ سنے سمجھ جائے کہ آپ خوش ہیں، تکلیف میں ہیں، فکر مند ہیں، خوف زدہ ہیں یا پھر بے خوف۔ جو آپ سے ملنے آیا ہے آپ اس سے خوش آمدید کہہ رہے ہیں یا اس کے آنے سے ناگواری محسوس کر رہے ہیں۔ بہت سے غم آپ کے دل میں چھپے ہوتے ہیں لیکن ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کا چہرہ دیکھ کر دوسرا شخص اکثر سمجھ جاتا ہے کہ آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تفسیر میں آیا ہے کہ گزشتہ امتوں کے پاس اپنے گناہوں کو چھپانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ان کے گناہ ان کی پیشانی پر ظاہر ہو جاتے تھے۔ بہت سے گناہ اور بہت سے نیک اعمال چھپانے کی تمام کوششوں کے باوجود آج بھی انسانوں کے چہروں پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ پیشانی کے عین عقب میں انسان کا دماغ واقع ہے جو تمام اعضاء کی کارکردگی کو کنٹرول کرتا ہے۔ سجدے کے مقام سے ذرا فاصلے پر دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 2 عجائبات موجود ہیں کہ جن کے بغیر انسان کی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے ایک عجوبہ دماغ کا ایک حصہ ہے جسے ہائپو تھیلیمس کہا جاتا ہے۔ اس کا سائز ایک چھوٹے سے ٹماٹر یا پھر اخروٹ کے برابر ہے۔ ہائپو تھیلیمس کے قریب ہی ایک گلینڈ پایا جاتا ہے جسے پیٹری گلینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گلینڈ کا سائز ایک چھوٹے سے بیری کے برابر ہے، لیکن اسے ماسٹر گلینڈ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جسم کے سارے گلینڈز اسی کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ جسم انسانی کے چپے چپے کی نگرانی کرنا ہائپو تھیلیمس نامی دماغ کے حصے کی ذمہ داری ہے، اور کسی بھی بدلتی ہوئی صورتحال میں جسم کو ضروری وسائل فراہم کرنے کا کام پیٹری گلینڈ کے سپرد ہے۔ یہ دونوں 24 گھنٹے ہر لمحہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں اور یہ رابطہ ہی ہمیں زندہ رہنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ ہم سو جاتے ہیں لیکن دماغ اس وقت بھی جاگتا رہتا ہے۔
تو جب ہم اپنی پریشانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں رکھتے ہیں تو اس کی اطلاع اور اس کے لیے ضروری وسائل کی فراہمی ہائپوتھیلیمس اور پچھڑی گلینڈ کے درمیان رابطوں، سارے جسم میں پھیلی ہوئی اعضائے خون، رگوں، ہڈیوں، ان کے بے مثال جوڑوں اور جسم کے کھربوں سیلز میں موجود ہزاروں کی تعداد میں پاور ہاؤسز یعنی مائکروکانڈریا کے ذریعے ہی ممکن ہوتی ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کر سکتے ہیں یا پھر نہیں، اور کیا ساری زندگی مسلسل کوشش کر کے خالق کائنات کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے تو بس اتنا ہی بہت ہے کہ سجدے کو طول دیں اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تکرار کرتے رہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے ویلیویبل کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ شاندار ویڈیو میں۔